بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے موت سے محبت نہیں ہے، کیا علاج کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں، میرے پاس مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو آگے چلتا کرو۔ آدمی کا دل مال سے لگا رہتا ہے، جب اس کو آگے بھیج دیتا ہے تو خود بھی اس کے پاس جانے کو جی چاہتا ہے، اور جب پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو خود بھی اس کے پاس رہنے کو جی چاہتا ہے۔ میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے تو جیسا کہ قرآن پاک نے فرمایا، اے رب، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکیوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ منافقون میں یہ بات فرماتے ہیں، میت یا مردہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم عمرہ کریں گے، نماز پڑھیں گے یا روزہ رکھیں گے، بلکہ یہ کہا کہ ہم صدقہ کریں گے۔ علماء نے کہا کہ میت صدقہ کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوگی۔ اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو، بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ محشر میں صدقہ سایہ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن ہر مومن لوگوں کا فیصلہ ہونے تک اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ صدقہ عذاب قبر سے نجات ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بلا شبہ صدقہ قبر والوں پر سے قبر کی گرمی اور شدت کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ برے خاتمے سے نجات دلاتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ صدقہ کیا ہوا مال ہی باقی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے انسان، تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا دوسرا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا تیسرا صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی، میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میری تمنا ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھ اور ہر رکعت میں الحمدللہ شریف کے بعد سورۃ تکاثر پڑھ۔ نفل مکمل ہونے پر لیٹ جا اور سونے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتی رہنا۔ اس نے ایسا ہی کیا تو اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا کہ نہایت سخت عذاب میں ہے، تارکول کا لباس اس کے جسم پر ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں آگ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ عورت صبح اٹھ کر دوبارہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئی اور اپنا خواب سنایا۔ انہوں نے یہ اندوہناک حالت سن کر فرمایا کہ اپنی بیٹی کی طرف سے صدقہ کر دو، شاید اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے تیری بیٹی کا عذاب ختم فرما دے۔ اگلی رات خود حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے باغ میں ایک نہایت اونچے تخت پر ایک حسین اور جمیل لڑکی بیٹھی ہے، جس کے سر پر نور کا تاج ہے اور کہہ رہی ہے، اے حسن، میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں آپ کے پاس آئی تھی۔ فرمانے لگے، تیری ماں نے تو تیری حالت اس کے برعکس بتائی تھی۔ کہا، ہاں، میری حالت وہی تھی جو میری ماں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کی تھی۔ ہم 70 مردے اسی عذاب میں مبتلا تھے کہ ایک صالح شخص کا ہمارے قبرستان کے پاس سے گزر ہوا۔ انہوں نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں ہدیہ کر دیا۔ ان کا درود اللہ پاک کے ہاں اتنا مقبول ہوا کہ اس کی برکت سے ہم سب اس عذاب سے آزاد کر دیے گئے اور ہمیں جنت میں یہ رتبہ مل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث میں جہاں صدقے کا بیان کرتی ہیں، وہاں لڑکیوں کی پرورش کی فضیلت بھی مذکور ہے۔ لڑکی ضعیف جنس ہے اور اس سے کما کر دینے کی امیدیں بھی وابستہ نہیں ہوتی، اس لیے لڑکیاں بہت سے خاندانوں میں مظلوم اور مقہور ہو کر زندگی گزارتی ہیں۔ ان کے واجب حقوق بھی پامال کر دیے جاتے ہیں۔
چنانچہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکیوں کی پرورش کرنے اور خیر خبر رکھنے والے کو بشارت سنائی کہ ایسا شخص دوزخ سے محفوظ رہے گا اور لڑکیوں کی یہ خدمت اس کے لیے دوزخ سے بچانے کی آڑ بن جائے گی۔ اپنی لڑکی ہو یا کسی دوسرے مسلمان کی یتیم بچی ہو، ان سب کی پرورش کی یہی فضیلت ہے۔ بہت سی عورتیں سوتیلی لڑکیوں پر ظلم کرتی ہیں اور بہت سے مرد اپنی بیوہ لڑکی یا غیر شادی شدہ لڑکی سے گھبرا جاتے ہیں جس کا نکاح ہونے میں کسی وجہ سے دیر ہو، اور بعض مرد نئی بیوی کی وجہ سے پہلی بیوی کی اولاد پر ظلم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس حدیث سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں افضل ترین صدقہ نہ بتا دوں؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی لڑکی پر خرچ کرو جو طلاق کی وجہ سے ہو یا بیوہ ہو کر تمہارے پاس آئے، شوہر کے گھر سے واپس آ گئی ہو، تمہارے علاوہ اس کے لیے کمائی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ نیز سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 لڑکیوں یا 3 بہنوں کے اخراجات برداشت کیے اور ان کو ادب سکھایا اور رحم اور شفقت کا برتاؤ کیا یہاں تک کہ وہ اس کے خرچ سے بے نیاز ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر 2 لڑکیاں یا 2 بہنیں ہوں جن کی پرورش کی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہوتی، اس کے بارے میں سوال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کے لیے بھی یہی فضیلت اور یہی مرتبہ بتاتے۔ صدقہ آفات اور مصیبتوں کے لیے ڈھال ہے اور صدقہ عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، مجھے آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی کا انتظار ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔